جان سپردن برخ تو دیدہ باشم تو درون دیدہ باشی. حضور یہی تو تمنا تھی کہ دنیا سے جا رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہوں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. اس سے بڑی کیا پچھلے بھائی نہیں بول دے، خیر ہے تسی سارے بولو، فقیرو سارے بولو. توجہ توجہ. 4 بجے نا پھر فون آ گیا مدینہ پاک کو، 4 بجے فون آ گیا. 5 جنوری رات 4 بجے بڑا ٹائم ہوتا ہے جی، صبح بڑی دور ہوندی، 6:15 6:30 دا جماعت ہوندیاں 20 منٹ تے. فون آ گیا، میں میرے کو فون منگتے سن، میں انہوں نے فون دیتا کوئی نہیں. یعنی جی آپ فون دے دیں، میں کہا کیوں دے دیں، تھوڑے پیو دیتا ہے فون، میرے آپ خرید تسی میں نے کو خرید کے دیتا ہے، میرا اپنا فون نہیں، یہ قانون ہے. میں قانون چانوں کوئی میں فون کوئی نہیں دینا، ضد ہے. میں کہا ضد ہے، نالے نپ کے لے آؤ نالے فون منگ دیو. میں تو انہوں نے کی کی کہتے مذاق کرتا رہا. میرے تو دل ہی خیال کوئی نہ ہے میں کدھر آ جاتا. میں کہا کوئی نہیں. میں کہا لطف سجن دم بدم، ساری زندگی حضور دے نا تے کھا دیا، ہاتھ چموائن جیبا 2 میں پیسے دی بھری ہوئی، ساری زندگی کھادا تے کی ہویا جو 2 منٹ واسطے اینج ہون لگا تے. لطف سجن دم بدم، کارے سجن گاہ گاہ، انج وی سجن واہ واہ تے انج وی سجن واہ واہ. جا جی لطف سجن دم بدم، ہاں جی لطف سجن دم بدم. سانو کون جاندا سی؟ اساں جے دا دین نہ پڑھیا ہوندا ڈنگر چرا رہا ہوندا مولوی خادم نو کون جاندا سی؟ میرے وڈ وڈیرے ڈنگر ہی چراندے رہے، ہل واندے رہے تے مولوی خادم بھی جھل ہوں ہی کردے رہنا سی. والد صاحب دے پیچھے جوڑے نپ کے چلے جا رہے. اے دین ہی تے ہے جڑے ایتھے لے آیا سن. لطف سجن دم بدم، کارے سجن گاہ گاہ. ہمیشہ ہی لطف کرتے، کدی کدی پھر مالک آزمانے کہ تکڑا بھی ہے یہ انجی کمینیاں کردا. لطف سجن دم بدم، کارے سجن گاہ گاہ، انج وی سجن واہ واہ تے انج وی سجن واہ. لبیک 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 لبیک. غازی تیرے جان نثار، توجہ غازی تیرے جان نثار، بات سن. غازی تیرے جان نثار. میں گل مکان دی طرف آ رہا ہوں. میں تو صرف حضرت نو اج تک میں 1 روپیہ نہیں دیتا، میرے سارے پروگرام میں تشریف لے آندے. ہاں جی کدی بھی میں روپیہ نہیں دیتا. ہاں جی یہ تو لاہور جان لگے پھر لاہور واپس تھوڑے پروگرام ہوندے اپنے، لیکن میں 1 روپیہ نہ لیندے بھی نہیں تے میں ویسے دیتا بھی کد نہیں بھی چلو جی یا اللہ کوڑی ہوگی بھائی. ہاں جی پیسے لے کے تقریراں کرنیاں اور، ہاں جی پیسے لے کے تقریراں کرنیاں اور، پیسے لے کے ناموس رسالت پر انجن کرنیاں اور. ہاں جی ایک گل ایک کیا پتہ لگ جائے ایسے بندہ ہوئے وفادار تو کمی کسی شاید ہی کوئی نہیں ہوتی. ہاں جی جی ہاں کمی کسی شاید ہی کوئی نہیں ہوتی. میں حضرت دی صرف خدمت واسطے آیا. میں خدمت میں کوئی مینوں پتہ ہے جڑی میں خدمت کرن آیا وہ مینوں پتہ ہے، لیکن میں آیا تے صرف کال کرن بس اتنی بات. کوئی لمبی چوڑی میں گلاں کوئی نہیں کرنی، لیکن تسی دلیری نال بیٹھو، حضور دا ذکر دلیری نال سنیا کرو. این کر کے حضور دا ذکر نہیں ہو سکتا. این کر کے آج ہمیں یہ امن کے درس لوگ پڑھاتے ہیں. میں نے کہا امن کا درس ناموس رسالت پر کسی نے بھی نہیں ہوا. میں نے دسو کسی صحابی نے ناموس رسالت تے امن نال گل کیتی ہو؟ حضرت محیصہ دے بھائی حویصہ، حضرت محیصہ پہلے مسلمان ہو گئے تے حضرت حویصہ بعد ہوئے. حضرت حویصہ اپنے برا نکے نو کیا ہے بڑے سن، انہاں کہا یارا تو اپنے نبی دے کہن تے اس یہودی نو مار آیا، اس کول تے اسی قرض لیا. ایتھے تک انہوں نے گل کیتی تیرے پیٹ جڑا خون ہے نا یہ بھی اس یہودی دے قرضے دا، تو اپنے نبی دی گل من کے یہودی نو مار آیا. وہ یہودی تے ساڈا بڑا محسن سی. سنو ذرا پھر نام. آج لوگ کہتے ہیں پھر حضرت محیصہ کو چاہیے تھا نہیں بھائی جان آئندہ ایسے نہیں ہوگا، آئندہ میں معافی چاہتا ہوں واقعی. نہ چھوٹے برا نے بڑے دا ہاتھ نہ پیا حویصہ دا. انہاں کہا جی میں اندر گل کیتی تو حضور دی امت نو پتہ نہیں چلنا نکے برا نے بڑے نہ گل کیوں جی کیتی. اپنے بڑے برا دا ہاتھ نہ پیا تے باہر صحابہ دے مجمع وچ لے آئے. فرمایا یلوم ابن امی لو مرت بقتل ہی لطبقت ظفراہ بابید قابدی. فرماؤ میرے محبوب دے غلاموں اے میرا ماں جایا مینوں ملامت کردا ہے کہ میں حضور دے کہن تے یہودی کیوں ماریا تے تسی گواہ رہنا. کل میرے آقا حکم دے نہیں دی دوڑ لانی تے میں دی دوڑ بھی لا دیاں گا. یہ ناموس رسالت پر بات ہے، یہ ناموس رسالت پر بات ہے. ہمیں لوگ کیا کون سا دین ہمیں پڑھانا چاہتے ہیں لوگ؟
تم نے یہود و نصارہ کا مال کھایا ہے، ہم نے محمد عربی کے در کے ٹکڑے کھائے، تم اس کو حلال کرو، ہم ان سے وفاداری کریں گے۔ تم ہمیں یہ باتیں مت سکھاؤ کہ ناموس رسالت کریں، نہیں، ہم تھوڑی سی امن سے بات کریں، تھوڑی سی امن سے بات کریں، تھوڑی سی امن، کون سی امن کی بات ہے؟ اور یہ میرے سامنے پڑی ہے کتاب، یہ نیچے آخری والی کتاب کڈو ہے، میدان حدیبیہ عروہ بن مسعود رسول اللہ نے گل کردیاں اودی آواز اچھی ہو گئی، حالانکہ قرآن کی نص یہ ہے کہ ایمان والے حضور کی آواز سے اونچی نہ کرے، لیکن میں کہنا ہوتا عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے، عشق پوچھ کے فیصلے نہیں کرتا۔ صحابی رسول نے پوچھا نہیں حضور قرآن کی آیت تو ہے ایمان والوں کے لیے، یہ ہے کافر، اب فرمائیں کہ اس کو کیا کیا جائے؟ فتوے پوچھ کے نہیں ہوندے، فتوہ تو پوچھنا چاہیے سی بھائی قرآن دی نص جڑی ہوتے ایمان والے سے لا ترفعوا اصواتکم یا ایھا الذین آمنوا، تو یہ تو ہے کافر اور ہے بھی سفیر، تو اب کیا کیا جائے؟ نا اقبال کہتا ہے میں پرساز عشق وادنی رنگی عشق، بہر رنگے کے خواہی سر بر آرد، کبھی آوارہ و بے خان ماں عشق، کبھی شاہ شہان و شیرواں عشق، کبھی میدان میں آتا ہے ذرہ پوش، کبھی عریان و بے تیغ و ثنا عشق، کبھی تنہائی کوہ دمن عشق، کبھی سوز و سرور و انجمن عشق، کبھی سرمایہ محراب و منبر، کبھی مولا علی خیبر شکن عشق۔ عشق سلطان است و برہان مبین، اقبال کہتا ہے عشق سلطان است و برہان مبین، عشق را ہر دو عالم زیر لگی، لا زمانو دوش و فردا یزو، لا مکانو زیر و بالا یزو، مومنات عشق است و عشق از مومن است، عشق را ناممکن ہے ما ممکن است۔ اقبال کہتا ہے جتھے عشق اتھے مومن، جتھے مومن اتھے عشق، دنیا جنوں ناممکن سمجھے نہیں ہو سکتا، حضور دا عاشق کر کے وکھاندا ہے نہیں ہو سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ عقل صفاق استو صفاق تر، پاک چر تالاک تر بے باک تر۔ اقبال کہندا جی عقل ظلم جو اتر آوے تو عشق پھر بڑا دلیر ہو کے سامنے آندا، عقل محکم از اساسے چون و چند، عشق اریاں از لباسے چون و چند۔ اقبال کہتا ہے یہ تو عقل دیکھتی ہے نا کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، جیل میں کیا ہوگا، ہتھکڑی کیسے لگے گی، عشق صرف یہ دیکھتا ہے کہ میرے نبی کی شان اور عظمت کس میں۔ کیوں جی ہمیں کوئی نیا دین پڑھانا چاہتا ہے؟ میں کہتے تھے جو ہے نا سین کر دیں نیچے، اس کے لکھا تھا کہ آئندہ میں کوئی کسی تقریب میں نہیں جاؤں گا، پوچھ کر جاؤں گا، فلاں کروں گا۔ میں کہا یہ مطلب یہ ہویا میں جڑا 45 سال پڑھیا پڑھایا آج میں لکھ دوں کہ غلط پڑھیا پڑھایا۔ میں کہا میں نہیں لکھتا ہے، نہیں آپ کے لیے بڑا فائدہ ہے، اوپر سے ہمیں بڑا آرڈر ہے۔ میں کہا تسی پریشان ہو؟ کہتے ہیں ہاں جی۔ میں کہا گڈی میں اپنی منگانا، میں نے لے چلو اوپر جتھے لے جانا، میں بندہ ایک نال لینا، میں اپنا بستر بننا تو جتنے چھڑ گیا نا چھڑ آؤ۔ اوپر والوں کو تکلیف ہے نا، آپ کو میں تکلیف نہیں دینا چاہتا، مجھے نہیں ہمارا یہ مقصد نہیں ہے۔ میں نے کہا مقصد نہیں ہے تو پھر سین مولوی خادم کرنا چاہتا ہے، میں بزدل آدمی ہوں، میں کہا میں سین کرنا چاہتا ہوں، تسی جس طرح میں نے ڈرا رہے ہو دھمکا رہے ہو آپ کے خلاف بڑی، تو میں نے کہا میں سین کرنا چاہتا ہوں، لیکن مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی کی روح، علامہ فضل حق خیر آبادی کی روح، مفتی عنایت احمد کاکور کی روح، سید کفایت علی کافی کی روح، مولانا عبدالستار خان نیازی کی روح، سید خلیل احمد قادری کی روح، ابو الاسناد قادری کی روح میرے کانوں میں کہہ رہی ہیں اور کمینے خبردار روی اسی پھانسی ویکھ کے بھی نہ گھبرائے، تو کی کرن لگا؟ میں کہا میرے بزرگوں دی روحاں میرے کان ٹھکور کے کہہ رہی ہیں سین نہیں کرنے، اسی پھانسی دے پھندے ویکھ کے بھی ناموس رسالت تے سودے نہیں کیتے، تو کمرے بیٹھ کے کرن لگا؟ میں کہا میرے بزرگوں دی روحاں نہیں کرن دیندیاں، میں تے تیار بیٹھا۔ میں کہا ساڈے فقیراں دا پھانسی دا پھندا ویکھ کے حضور دی تازہ نعت لکھ دتی۔ اے علماء تے مشائخ جڑے وارث بیٹھے اے مولانا سید کفایت علی کافی دے وارث بیٹھے، اے کس طرح نعت مصطفیٰ چھڑ سکتے ہیں، اے کہ میں مصطفیٰ جان رحمت پڑھنا چھڑ سکتے ہیں؟ مولانا سید کفایت علی کافی انگریز سویرے مولانا نو پھانسی دے پھندے دی طرف لے جا رہا ہے، شاہ جی بڈھے سن، انگریز فوج تے پولیس نے آپ دے ہاتھ نہ پے ہوئے بابا کم جائے گا ڈھہ نہ پوے، آپ اب طاقت ہو رہا گئی۔ میں کہا اقبال طاقت کتھوں آئی؟ کہنے لگا دل زیش کی او توانا می شود، خاک ہم دوش سریا می شود۔ اقبال کہتا انسان دلیر ہی اس ویلے ہوندا جس ویلے سینے محبت رسول ہوئے، اس تو بغیر بندہ دلیر نہیں ہو سکتا۔ مولانا اینج پھانسی دے پھندے دی طرف چلے، اینج کر کے چلے، اینج چلے، بڈھے شاہ جی انگریز فوج پھانسی دا پھندا بدے ہویا، انہاں سمجھا شاہ جی ہونے لڑ کھڑا کے ڈائے، شاہ جی اینج چلے، نال جڑے انگریز فوج تے پولیس سی وہ کہنے لگا بابا کی ہویا؟
اور کی ہویا ہی ہونے تو ٹھیک اینج ہن کی ہو گیا؟ آپ نے فرمایا کمینیوں لبے بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا دی میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن. پھر آپ نے تازہ تازہ نعت لکھی، پڑھی نہیں، تازہ تازہ نعت لکھی. جس طرح ساڑھے پروفیسر صاحب فرما رہے سن بھائی جہالت دی گلاں کر دیں عرش محلہ. نعت خانہ نو بھی کوئی تربیت کرو بھائی، نعت خانوں آگے پڑھیا کرو یار. میں ہوں بھی پڑھن واسطے تیار ہوں. میں بیمار نہ ہوتا تو میں ایک مولانا صاحب تاڑے ہوئے میں روزانہ انہوں کو گڈی بجا کے پڑھن جانا سی، پھر جانا سی. ہاں جی میں ملک شام بھی کئی علماء کو حدیثاں پڑھیاں جا کے. میں کہ جناب انہوں کہتے نہیں، میں کہ نہیں سی پڑھاؤ یار، بڑا لطف آیا. میں مدینہ پاک گیا تو ایک مولوی صاحب نے میں نپ لیا چھتریاں تھلے. میں کہتے روزانہ بخاری میں پڑھایا کرو. کہ نہیں تو پڑھایا. میں کہ تسی پڑھایا کرو. پروفیسر صاحب فرما رہے سن دین پڑھن نال ہے، مطالعہ نال نہیں آندا. ہاں جی مطالعہ لفظ بھی نہ آوے بندے نو کہ میں مطالعہ کرنا. میں کہ تینوں پتہ ہی نہیں، تو باب مفالہ پڑھے ہی کوئی نہیں. تالا یطالع مطالعات. یہ باب مفالہ دا مصدر ہے، تینوں یہ بھی نہیں پتا. اور شیدہ جڑا شیدہ ہے وہ پرویز شیدہ کہتا ہے جی مولوی جاہل ہوتے ہیں. میں کہا الحمدو دی دال تے پیش اے پیر صاحب تینوں دس سکتے ہیں، اے علامہ شاہد چشتی تے پروفیسر سارے علماء تینوں دس سکتے ہیں. الحمدو دی دال تے پیش کیوں آئی؟ الحمدللہ. الحمدو دی دال تے پیش کیوں آئی؟ ذلیلہ نہ تیری 10 نسلہ پہلے نو پتہ ہے نہ بعد چاہ سکدا. اے مولی دس سکدا کہ الحمدو دی دال تے پیش کیوں آئی تے والناس دی سین تے تھلے زیر کیوں آئی. تو سانو بکواس کرنا جی مولی جاہل ہوتے. بیت لاہور کیا میں آکا اے شیدہ آ جائے تے پیر محمد افضل قادری صاحب پیشوائے اہل سنت او تے میں دوویں ٹی وی تے جاواں گے. پیر صاحب او تے اللہم انا نستعینو سنن، ہاں جی دعائے قنوت سنن. تے مولی خادم او دے کول پوچھے گا نستعینو سیگا بتا، کیونکہ میں صرف پڑھائی ساری زندگی. میں او دے کو پوچھا گا بھئی نستعینو سیگا بتا. جدو سیگا دسے گا پھر میں پوچھا گا اس کا اصل کیا ہے. پھر میں کہاں دی صرف صغیر سنا، پھر میں کہاں گا دی جو صرف کبیر پڑھ. میں کہا ونخلو ونترکو من یفجرک تک تیرے کول پوچھنا ہے. ہاں جی تو ساری کابینہ لیا. اللہم انا نستعینو دے سیگے دس دیو. ذلیلو اسی فقیر لوگ ہاں، سانو نہ چھیڑو. ہاں جی سامنے نہ چھیڑیا کرو. اسی چپ کر کے جے رہے ہویا کچھ نہیں کچھ نہیں. تساں کی سمجھدے میں کچھ نہیں. اسی انہاں دے منن والے ہاں. امام زین العابدین جدوں قید ہو کے تے واپس تشریف لے آئے نا مدینہ منورہ، اسی انہاں دے پیشاب مبارک ورگے بھی نہیں، لیکن مندے تے آنا امام زین العابدین نو. ہاں جی آپ جدوں تشریف لے آئے تے بندہ آیا تے آپ نو وہ کہنے لگا حضرت بڑا نقصان ہو گیا اور بڑا تہاڈے نال ظلم ہوا. امام زین العابدین نے اشارہ کیتا، ہتھکڑیاں بھی ٹوٹ گئیاں، بیڑیاں بھی ٹوٹ گئیاں. آپ نے فرمایا یوں یوں نہ کر، قوت ہوندیاں زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائیں. بس اسی تے فقیر نہیں لیکن ساڈی فقیراں نال انہاں نال یاری تے ہے نا جناب. ہاں تو کی سمجھدے ہو بھائی اسی کہندے کچھ نہیں. نہیں تو یہ فقیر راتی تو سارے چارپائی تھلے سٹ دینا ہے. ہاں سویرے تو لبنا ہے بھائی جناب کسی پیر صاحب کے پاس چلیے، راتی چارپائی تو تھلے ڈہ رہے تے 2-3 آوازاں گھروں لگیاں نا اس کمرے چ آئیاں تکڑا ہو جا، انہیں تو کوٹھی چھڑ کے چلا جانا ہے. ہاں جی حضرت سائی توکل شاہ مالوی لکھا ایک بادشاہ سی فقیراں دی خدمت کردا، انہوں وزیراں نے بچایا بھائی یہ تو فقیراں دی خدمت رکھدا یہ کسے کام دے نہیں نہ سلطنت دے کوئی کام آ سکدے. انہیں فقیراں دا وظیفہ بند کر دیتا. پھر وہ فقیر جلال چ آ گیا، انہوں دا پیٹ بند کر دیا. سائی توکل شاہ صاحب نے لکھا انہیں سارے حکیم ساریاں پھکیاں ساریاں کوکو کولا پیپسی ساریاں پی چھڑیاں، وہ دا پیٹ کوئی نہ کھلیا. اس نو کسے کیا ہوئے پیٹ تیرا بھی نہیں کھلنا، جنہاں فقیراں دا تو وظیفے بند کیتے انہاں کول جا. وہ انہاں کول گیا تے ظاہر وہ پھٹن لگا سی پیٹ، انہیں تھکنا سی سلطنت نو. وہ ماتڑ پہ انہیں کہ فقیراں نے کہا ایتھے لکھ بھائی ساری سلطنت ساڈی ہے، دم پھر کران گے. وہ مردہ انہیں سلطنت نو کی کرنا سی، وہ دا پیٹ بند ہویا سی. انہیں لکھ دیتا جی ساری سلطنت نہ فقیراں دی. آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم دے پیٹ تے جناب دم کیتا، وہ دا پیٹ کھل گیا تے لکھ تے دے چکے سی. جب وہ فقیر اٹھے تے وہ کاغذ اتھی چھڑ دیتا تے وہ کہنے لگا حضرت اپنی سلطنت والا استعام تے لے جاؤ. اور فقیراں جواب کی دیتا، فرمایا کمینیا جس سلطنت دی قیمت گندی ہوا ہوئے ایسا انہوں کی کرنا ہے جا. اسی تینوں پتہ کوئی نہیں اسی فقیر تے نہیں ہیں لیکن فقیراں نال ابو اما صالحہ تے ہے ہی نا جی. ابو اما صالحہ تے ہے نا. یہ تو قرآن دی نص ہے پیو وہ پچھلیاں پشتاں جو کوئی نیک ہوئے تو فائدہ تو دے سکنا. اسی تو ہن قلم خود تے بیٹھے ہیں نیک اللہ.
جیڑا بھونکدا ہے مولویاں دے بارے جی مولوی ایسے ہوتے ہیں مولوی کی ہو تسی کی ایسے ہوتے ہیں اے میں ہن جڑی گل اگے کرن لگا او ذرا سمجھو اے قاضی یاد دے اچھے میں کوئی سیگا عروہ بن مسعود والی لو جی گل بھی مکن لگی ٹائم بھی بڑا نیڑے آ گیا بس میں گل بھی مکان لگا عروہ بن مسعود تے گل بڑی دور نکل گئی عروہ بن مسعود گل کردے حضور دی مبارک آواز تو اچھی کر دیتی تے حضرت اسید بن حضیر آپ نے وہ موڈے تے ہاتھ ماریا آپ نے فرمایا تینوں پتہ ہے تو گل کدے نال کر رہے تینوں پتہ ہے تو گل کدے نال کر رہا جے دوبارہ آواز اچھی ہوئی تو میں دوڑ لا دیا گا آج جو کتا بھونکے وہ کہتے ہیں جی نرم بات کرو میں کہا نرم بات کوئی نہیں ہوئی میرے آقا نے بھی یہ نہیں فرمایا وہ سید بن حضیر اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے یہ سفیر آیا ہوا ہے ایسی بات تو نہیں نہ ہونی چاہیے اور گل کردیا انہیں اے بخاری شریف موجود انہیں گل کردیا حضور دی مبارک داڑھی والا ہاتھ کر دیتا بطور خوشامد ہاتھ کر دیتا عروہ بن مسعود نے انہیں کہا جان دو جی صلح کر لئیے لڑائی نہیں ٹھیک این بطور خوشامد ہاتھ کیتا تے ہے بھی سفیر تے ہے بھی سکا چاچا تے مغیرہ بن شعبہ پیچھے کھڑے تلوار لے کے رسول اللہ دے این جدو چاچے نے این ہاتھ کیتا بطور خوشامد تے سگے بھتیجے نے حضور تو پوچھے بغیر تلوار دا دستہ اپنے چاچے دے ہاتھ ہوتے مار دیتا فرمایا آخر یدا کان لحیت رسول اللہ واللہ تصل الیک فرمایا چاچے اگرچہ تو خوشامد کر رہا ہے لیکن یہ انداز ہماری نگاہ میں بے ادبی ہے اور اگر دوبارہ ہاتھ حضور کی داڑھی مبارک کی طرف اٹھا تو میں کاٹ کے رکھ دوں گا پیچھے کر ہاتھ رسول اللہ کی داڑھی مدینہ پاک تو فون آ گیا راتی 4 بجے 5 جنوری میں قاری صاحب نو کیا میں آکھا قاری رفیق انہاں دا نام ہے میں آکھا قاری صاحب ہے کوئی ٹائم ہے تو فون کرن دا کہنے لگا جی بس وہ پہلی بیچارہ ڈرے انہیں کیتا اور یرک گیا چپ ہو گیا میں آکھا کوئی ٹائم ہے جڑا تو فون کہتا ہے 4 بجے وہ سارے تھانے بھرے ہوئے سی تو میرے جلال ویکھ کے وہی پریشان ہو میں آکھا ٹائم ہے وہ کہنے لگا جی حضرت استاد جی میں جڑا نا تاں فون کیتا ہے کہ میں جدوں مدینہ منورہ حضور دے گنبد خضرا دے سامنے بیٹھا سی تے میرے دل وچ بار بار خیال آتا سی میں استاداں نو فون کراں استاداں نو فون میں آکھا قاری صاحب گل وچ ہو رہے تسی فون نہیں کیتا ہے فون تے کرایا گیا اے فون کرایا گیا کہ تو فون کر اور اس کتے نو کہے پریشان نہیں ہونا جو ہو رہا سی ویکھ رہے جناب کی محمد سے وفا تو نے یہ جہاں چیز ہے کیا مولانا سید کفایت علی کافی پھانسی دا پھندا ویکھ کے کی نعت پڑھی علماء اہل سنت عوام اہل سنت حضور کی نعت پڑھنے سے باز نہیں آ سکتے اتلے سپیکر ہومن یا تھلے سپیکر ہومن زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے سارے بھائی پڑھو چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہان میں زبان اے منہ وچ جڑی اتنی ساری زبان ہے یہ رسول اللہ کے لیے تو سپیکر تواڈے پیو واسطے سپیکر بھی رسول اللہ کے لیے دہان میں زبان تمہارے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں میں انہاں فقیراں کول آیا جڑے جنہاں دے قریب تو بھی ڈر نہیں لگے لیکن کئی جگہ میں جانا تو میں نے کہنے تھوڑی سی نا تھوڑا سا ہاتھ میں کہا تھوڑا سا ہاتھ واخر دعوانا تھوڑا سا ہاتھ نے پترا بلایا کیوں یرکو ہاں جی میں جڑا میرے بلاوے میں انہوں پہلے پوچھتا میری تقریر ایک باری سن لو جے دل مننے تو مولی خادم حاضر تسی اپنے گھر میں اپنے گھر ہاں جی بہت دل بندے دا کام ہی کوئی نہیں حضور نال پیار کر بہت دل بندے دا کام کوئی نہیں پیار کر ہاں جی این کر دند ٹوٹے ہومن حضرت ابو عبیدہ بن جراح دے دند ٹوٹے ہوئے سن تو خون بہ رہے سی تو پھر بھی حضور دے سامنے ان کھڑے سن 70 زخم لگے ہوئے سن نشہ نہیں اتردا یہ نشہ کوئی اتار ہی نہیں سکتی شاید 70 زخم لگے ہوئے سن حضرت طلحہ بن عبید اللہ نو تے ہاتھ بھی شل ہو چکے سی سر بھی کٹے سر بھی پھٹے ہوئے سی تے صدیق اکبر نے پانی چھڑکیا ہم اس لیے ہر جگہ ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں ہم تو کھا کر باتیں کرتے حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے جب ہوش آئی اے نہیں پوچھا صدیق میرے ہاتھ تک کی بنے گا میں ان ساری زندگی میرے ہاتھ شل ہی رہنے اور سر پھٹ گیا میں بچنا بھی ہے کہ نہیں نا یہ نشہ ہی ایسا جڑا نہیں اترتا چڑھے صحیح جی چڑھیا نہ ہوئے تو پھر اُسی گل ہی ہو رہی چڑھیا ہوئے ایک باری جب آپ نو ہوش آیا تو آپ نے کو سوال کیتا ما فعل رسول اللہ حضور کا کیا حال ہے
فقال خیرہ هو ارسلنی الیک، انہوں نے کہا حضور ٹھیک ہے، انہوں نے تو مجھے آپ کے پاس بھیجا۔ فرمایا جب رسول اللہ ٹھیک ہے تو کل مصیبت بعدک جلل، حضور کے ہوتے ہوئے پھر ہمیں کوئی مصیبت پریشان نہیں کر سکتی۔ لو جی دو گلا کر کے، چونکہ علامہ اقبال اتھوں دا مرید ہے تے فقیر ہے، ہاں جی نال دسیا کرو لوگوں نے یہ گلا، مصور پاکستان ہونے کی حیثیت سے اس کی شہرت نہیں ہے، اس کی شہرت یہ ہے قادری ہونے کی وجہ سے شہرت ہے، رسول اللہ کا غلام ہونے کی وجہ سے شہرت ہے۔ ہاں اقبال یہ تیرے عشق نے سب بل دیے نکال، مدت سے آرزو تھی کہ سیدھا کرے کوئی، با خدا در پردہ گویم بات گویم آشکار۔ اقبال نو کتھوں ملی ایک چیز، باقی ساری دنیا پڑھ دی، انگریزی پڑھنا اقبال نو ملی، ایتھے در تے آستانے تے آگے جھک کے قاضی صاحب نے دتی۔ اقبال اتنی وڈی گل ایویں نہیں کیتی، کہندا با خدا در پردہ گویم بات گویم آشکار، یا رسول اللہ پنہاں تو پیدا ہے من۔ اقبال کہندا یا رسول اللہ سے تو پردے میں بات کرتا ہوں، یا رسول اللہ آپ سے آمنے سامنے کرتا ہوں۔ اقبال کو حضوری کس نے بنایا؟ ہاں انگلش پڑھنا اقبال نے حضوری ملی، بوسا زن با آستانہ کاملے، ہاں ایتھے آ کے انہیں بوسا دیتا، قاضی صاحب دے ہاتھ تے ہاتھ رکھیا تو پھر براہ راست حضور نہ گلاں کردا۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، ان کا اپنا عالم کیا ہوگا۔ یہ ہے اقبال کی وجہ شہرت۔ مسلمان فقیر کج کلاہے رمیدہ سینہ او سوزیا ہے، دلش نالت چرا نالت ندانت، نگاہ یا رسول اللہ نگاہ یا رسول۔ میں جی ایک مولانا صاحب نو ملن گیا یورپ پچھو آئے، تے میں تو انہاں کو درد لے کے گیا، تے میں نو انہاں کو پتہ ہے کی کیا، انہاں کہا حضرت جی یورپ والے بڑے اگے نکل گئے۔ میں جی کی اگے نکل گئے؟ کہنے لگے وہ لیٹرین دا پیپ لیک ہو جاوے نا، او دے اوتے بھی پی ایچ ڈی کردے نے، پانی کدھر جا رہا ہے۔ تو میں کیا ہوئے اللہ اکبر، میں کہا ٹٹی دی تحقیق کی تھی بھی کس طرف جا رہی ہے، اے انہاں میں نے سنایا بھی یورپ والے۔ میں آکھا یار تو کم از کم اقبال تو کہنا میں نے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، اور سرما تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، اور زمستانی ہوا میں گرچہ تیزی تھی شمشیر کی، لندن میں بھی کیوں نہیں چھوٹے ہاتھوں تے ہاتھ دیتا نا، تو پھر جن کامل ہومن تو جتے ہوئے پیچھے چھک کے رکھ دیں تناباں۔ میں کہتے دائیں اقبال کہندا ہے زمستانی ہوا میں گرچہ تیزی تھی شمشیر کی، کہندا ہے اتھے تے جیڑا گیا تلوار دی طرح اس معاشرے نے کٹ کے رکھ دیتا۔ اقبال کہندا مینوں کچھ نہیں ہویا۔ میں کہا کیوں نہیں ہویا؟ کامل دے ہاتھ چ دے کے گیا سی، ایویں تھوڑا ہویا تھا۔ دسو جی مولوی صاحب میں پریشان ہو گیا، اے گل ہے کوئی کرن والی؟ تسی ہن پھر مینوں یہ بھی کہہ سکدے ہو جی اقبال خود بھی پڑھن گیا اتھے، اقبال پڑھن گیا، بالکل پڑھن گیا۔ اقبال پھر خود یہ جواب دیتا، مدت محو تگو دو بودام راز دانے دانش نو بودام۔ اقبال کہنے لگا میں بھی اتھے بڑا سر کھپایا، میں بڑی اتھی جدید تعلیم پڑھی، باغبانہ امتحانم کردان، کہندا اتھے دے پروفیسر میرے کو امتحان لیا اور مارا میں این گلستانم کردان، میں نے اتھے دی سند جاری کی تھی، گلستان لال ازارے عبرتے چوں گلے کاغذ سرابے نکاتے۔ اقبال کہندا میں پورا یورپ پھریا، میں نے ایک بھی بندے دا پتر اتھے نظر کوئی نہیں آیا۔ میں آکھا پھر کی ہویا؟ کہنے لگا جب میں واپس آیا تاز بندے این گلستان رستام آشیاں بر شاخ توبہ بستام۔ اقبال کہندا جب میں واپس آیا تے یورپ دیاں ساریاں سنداں لپیٹ کے تے میں انہاں دے منہ تے ماریاں۔ میں آکھا پھر تو لمحہ پہ گیا لاہور؟ کہنے لگا نہیں، جیڑا مدینہ پاک راہ جاندا سی چھوٹے تے درخت آشیانہ بڑھا کے میں بھی بہ گیا۔ لو جی میری گفتگو ختم، میری گفتگو ختم۔ آخری بندہ جڑا غازی علم الدین دی قبر چو باہر آیا علامہ اقبال ہے۔ ہاں جی مرید ہونے دا فائدہ ہویا اس کی نہیں؟ انہاں سٹیجوں تے بھی اج نہ ہو رہا، ایویں نہیں تیرا منہ نہیں تیرے سائیاں دا گل تے ہو رہا۔ ہاں اقبال دا تذکرہ کیا ہو رہا ہے؟ اقبال بچپن وچ آیا جی، ہاں خدا والد لائے واہ اقبال۔ اج بھی وہ فضامہ محترم جی تو حضرت کو حاضر ہویا تو پھر حضرت نے ویکھیا بھی تو کی کام کرنے، پھر اگلے تھاپڑا لایا کام کرنا۔ حضرت نے حضرت فرما رہا ہے نا، حضرت فرمایا سی شیخ نور محمد نو رحمت اللہ علیہ اقبال دے والد نو، انہوں نے کہا اس بچے دا خیال رکھیے دا بڑا مقام ہونا ہی ایک ویلے، شمع کشتہ کو جلا سکتی ہے موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں،
انوکھی وضع سارے زمانے سے نرالے ہیں، الہی یہ عاشق کون سی بستی کے رہنے والے۔ اقبال کلندر لاہوری آخری بندہ ہے جڑا غازی علم الدین دی قبر جو باہر آیا، جڑا بندہ ممتاز قادری دے خلاف بولدا ہے نہ وہ قائد اعظم نو مندا ہے نہ علامہ اقبال نو مندا ہے، اے دوہاں دا منکر، انہوں حق ہی نہیں ہے نہ دوہاں فقیراں دا نام لینا بالکل۔ ورنہ غازی علم الدین دا مقدمہ لڑن کون آیا؟ قائد اعظم آیا، تو بلایا کس نے؟ اقبال نے۔ تو انہیں قانون ہاتھ چ لیا سی یا پوچھ کے مارے سی؟ انہیں ہاتھ چ قانون نہیں لیا علم الدین نے، تو مقدمہ لڑن کون آیا؟ قائد اعظم۔ تو بلایا کس نے؟ علامہ اقبال نے۔ وہ کمینہ حق ہی نہیں رکھتا اقبال تے قائد اعظم دا نام لین، جڑا ممتاز قادری دے خلاف بک بک کردا۔ ممتاز قادری دے والد نو جناب بھی تشریف فرما سن، ممتاز قادری دے والد کی کہندا؟ کہنے لگا میرے 6 پترن، ایک تو میں دے چکیا، آئندہ لوڑ پئی تے باقی بھی 5 پیش کر دیاں۔ توجہ بھائی، بات ختم، میں بات ختم کرنے لگا ہوں، بات ختم۔ گل کوئی سمجھ آ رہی؟ کی درد ہے یار تانوں؟ میں دسو، جس بندے نو کوئی درد ہے دسو۔ میں مولوی خادم تے جذباتی ہو سکتا ہے، حضرت کو آ کے انہاں کوئی تسلی کر لو، کوئی مولانا کو کر لو، مولوی خادم کے جذبات ہے، پوری امت دے علماء تے مشائخ نو یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا۔ آج ہر بندہ کتا اٹھ کے بھونکتا ہے ناموس رسالت کے بارے، اگر نہیں، اگر نیت ہونی چاہیے تو فلاں ہونا چاہیے، تو ڈمکان ہونا چاہیے۔ خبردار، اس مسئلے میں پوری امت جو ہے وہ اپنی گردنیں تو دے سکتی ہے، ناموس رسالت پر ایک بال برابر ہم تبدیلی نہیں محسوس برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ مت کوئی سمجھے کہ ہم جناب ہمارے پاس اقتدار ہے تو ہم فلاں ہے، تمہارے اقتدار پر تمہیں جو ہے وہ گھمنڈ ہے، اور تمہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ کائنات میں کسی کے پاس بھی کچھ نہیں ہے۔ اور عشق رسول ہی تھی جڑا صحابہ سمندر میں گھوڑے سٹ دیتے، تو انو سمجھ ہی کوئی نہیں، تو انو نہیں۔ تو اقبال کہندا ہے ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب۔ اقبال کہندا جے محبت رسول کوئی نہیں ہے تو تھوڑی جی مانگ لے، ساڑھے گھٹے مت لگو۔ لو جی، علامہ اقبال کلندر لاہوری غازی علم الدین دی قبر چو آخری بندہ باہر آیا، آخری این جھک گیا غازی علم الدین دے جسم مبارک تے اقبال، سارے نو باہر کر دیتا ہے، جھک کے وہ چہرے تو کپڑا ہٹایا، کہنے لگا علم الدین اور میں تیری وصیت پوری کر دی۔ تیری وصیت ایسی کہ میں نو میانی صاحب دفن کیتا جائے لاہور، انگریزاں نے تینو لاوارسہ دے قبرستان دفن کر دیتا، میں تیری وصیت پوری کر دیتی، میں شخصی ضمانت دے کے انگریز گورنر نو تیرا جسم مبارک میں لاہور لے آیا، تیری وصیت ہو گئی پوری، ہن میری بھی ایک وصیت ہے تیرے نال۔ یہ گلاں کنے پڑھائیاں سن جی؟ یہ فقیراں دے ہاتھ ہاتھ رہے تے گلاں آندیاں نے، ایویں تھوڑی آندیاں، ورنہ پیو دی قبر تے کھڑ کے بھی بندے نوں گلاں نہیں آندیاں۔ لوگ تے گپا مار رہے ہوندے نے اپنے پیو دی قبر تے۔ اتنی بڑی گل کس نے سکھائی اقبال نو کہ ہن موقع ہی ہوئے گل کر، اج وہ صلہ لے تو۔ نعت خان کہتے ہیں حضور میں مر گیا، میں کہا پہلے کم کر پھر صلہ ملتا ہے۔ تو حضور دے نام تے کدی جناب کم کسی نال لڑیا نہ، کسی نال کوئی بات نہیں کی تھی، کوئی جنے والی گل نہیں کی تھی۔ میری آنکھیں تھک گئی ہیں حضور، آنکھیں تیری نہیں تھکنی چاہیے، تو پہرا دے۔ کتے کا کام ہوتا ہے پہرا دینا، کتے کا کام یہ نہیں ہوتا مالک کو کہنا مجھے زیارت کراؤ، ہاں لیکن تو پہرا دیتا رہے گا تو کبھی نہ کبھی تو مالک گزریں گے نا وہاں سے، پھر تو زیارت کر لینا۔ اقبال کو یہ آداب کس نے سکھائے؟ اقبال کہنے لگا لو جی غازی، اور میں تیری وصیت پوری کر دیتی ہوں، میری بھی ایک وصیت ہے، میری وصیت ہے کہ جدو رسول اللہ تشریف لے آئیں تو میرا سلام ضرور عرض کرے، رہے گا یوں ہی ان کا۔ ایسے نعرے واسطے تو میں وطنا، ورنہ اتنی بیماری وچ اتنے حالت وچ بندہ نہیں وطنا۔ اے چیز میں اے نعرہ تسی لانا ہے ول کر کے، اے نعرہ لبیک میں لانا ہے تو تسی ابو یا رسول اللہ کہنا ہے، اتنا اونچا کرنا ہے کہ اے جڑے انہاں نوں وجد آوے، اے جڑے تمبو مبارک لگے ہوئے انہاں نوں وجد آوے کہ حضور ادا معنی میں یا رسول اللہ صدیاں گزر گئیاں جیو جے ساڈے کرتوتن، لیکن تہاڈی عزت آبرو واسطے اج بھی اسی انج حاضر ہاں، انج بھی حاضر ہاں، انج بھی حاضر ہاں، اولاد بھی حاضر ہے، مال بھی حاضر ہے، سب عزت بھی حاضر ہیں۔ لبیک